حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ شہر مدین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام سے آباد ہوا تھا، اسی نسل میں، اسی شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیدا کیا جب اس قوم کے اندر بت پرستی بہت زیادہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی و رسول بنایا، آپ کو خطیب الانبیاء کا خطاب دیا گیا، بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور اس قوم کے اندر بت پرستی کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنا، مال کو ناپ میں کم دینا، تول میں کم دینا، یہ ان کا ہی کام تھا، ان کے اندر یہ طریقہ تھا، یہ خرافات ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ ایک یہ کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے، دوسری یہ کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف شہر مدین کے لیے ہی نبی نہیں بنایا تھا، بلکہ اصحاب ایکا اور اصحاب الرس جیسے شہروں کے لیے بھی اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی اپنی قوم جو مدین شہر میں رہتی تھی، مدین کے نام سے مشہور، آپ نے اس کو ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے جو آئی ان کو پہنچایا پیغام کہ بتوں کی پوجا چھوڑو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو اس قوم نے کہا کہ اے شعیب، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے داد الہی ان بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، اور ہمارا بھی یہی رواج ہے کہ ہم بھی انہی کی ہی پوجا کریں گے، ہم یہ نہیں مان سکتے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آپ نے دوسری ہدایت ان کو یہ دی کہ اے میری قوم، تمہیں ناپ تول میں کمی کرنا جو تمہارے اندر شیبہ ہو گیا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ تو کہا کہ تم ہمیں اس چیز کا مشورہ دیتے ہو کہ جس سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہماری تجارت میں کمی آئے گی۔ ان کا ایک یہی کام نہیں تھا صرف بتوں کی پوجا کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، بلکہ ان کا کام یہ بھی تھا کہ راستے میں چھپ کر بیٹھتے تھے، مسافروں آنے جانے والے قافلوں پر حملہ کیا کرتے، ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ کہا کہ اے شعیب، ہمیں یہ مشورہ نہ دو، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ مال نہ کمایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے علم ہدایت عطا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے بہت سارا مال بھی دیا، مگر وہ حلال طریقے سے کمایا ہوا، حلال طریقے سے میرے پاس ہے، تم بھی ایسا ہی کرو، حلال سے کماؤ۔ آپ کی قوم نہ مانی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، ان کی مذاق بنانے لگے کہ اے شعیب، تم ہمارے دین میں آ جاؤ، بتوں کی پوجا شروع کر دو، ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال پھینکیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، مان جاؤ، ورنہ تمہارا حال بھی انہی قوم کی طرح ہوگا، قوم سمود کی طرح، یا اور بھی جو قومیں گزر گئیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کی طرح ہو جائے گا، ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ آپ کی قوم نہ مانی، تو آپ نے فرمایا تم اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو، تم بہت زیادہ غرور و گھمنڈ میں ہو، اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا، تم بھی دوسری قوم کی طرح عبرت ناک بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، ایک ایسا عذاب جو عذاب قوم سمود پر آیا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور ایک ایسی چیخ ماری تھی، اور آپ نے فرمایا مر جاؤ، سب مر گئے، اوندے پڑے تھے،
ویسا ہی عذاب اللہ نے جو قوم سمود پر آیا تھا، ویسا ہی اسلام کی قوم جو شہر مدین میں رہتے تھے، گویا کہ مدین قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا جو قوم سمود پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ ایک ہی چیخ بہت زور کی آئی تھی کہ سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے نکلے، مگر اللہ نے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے ماننے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔